منصور جعفر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کوئی چوتھی صورت تو نہیں ہے نا؟ تین صورتیں ہیں نا کہ امریکہ کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا، اسرائیل نے بتایا ہی نہیں امریکہ کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امریکہ کو پتہ تھا لیکن امریکہ نے ہو لینے دیا، یا پھر یہ کہ قطر کو بھی پتہ تھا۔ ہاں، یا ایک چوتھی صورت بھی ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا لیکن امریکن ڈیفنس سسٹم سے ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوا، وہ ہو گیا حملہ۔ کیا ہوا اس میں سے؟ میرا خیال ہے جی اس میں یہ جو چاروں سینیریو آپ نے پینٹ کیے ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے جو اس وقت رونما ہوا ہے۔ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں تھا یا ہمیں اطلاع نہیں دی گئی، تو اس وقت اسرائیلی میڈیا میں جو اسرائیلی وزراء ہیں وہ بڑے تمطراق سے جو بیانات دے رہے ہیں، ہم نے تو امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا اور امریکہ نے نہ صرف ہمیں آشیرواد دی بلکہ انہوں نے ہمیں جو اسٹریٹجک نوعیت کی انٹیلیجنس تھی حماس کے اس اجلاس سے متعلق وہ بھی فراہم کی، اور انہی کے فراہم کردہ F-16 جو ہیں وہ قطر کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے دوحہ داخل ہوئے، اور انہوں نے 6 سارٹیز کی اور وہاں پہ 6 دھماکے سنے گئے، اور اس میں انہوں نے ان کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا۔ یہ کوئی وہ سیاسی دفتر بھی نہیں تھا، اور اس پر نیتن یاہو جو ہے وہ بڑے فخر سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس جگہ پر انہیں نشانہ بنایا ہے جہاں وہ 7 اکتوبر 2023 کا جشن منا رہے تھے، جب حماس کی لیڈرشپ طوفان الاقصی پر حملے کے حوالے سے ایک شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی۔ تو اس ویڈیو کو بنیاد بنا کے نیتن یاہو نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم نے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ تحقیق کر دیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مزاحمتی تنظیموں کا افرادی قوت ہی اثاثہ ہوا کرتی ہے، چاہے وہ لیڈرشپ ہو یا ان کا عام ورکر۔ صحیح ہے۔ اس وقت لیڈرشپ کے لیول پہ تو انہیں حماس کو ذکر نہیں پہنچی، لیکن لیڈرشپ کا امیجیٹ یعنی جو اس وقت مذاکرات کار ٹیم ہے اس کے جو سربراہ ہیں خلیل الحیہ، ان کا جو بیٹا ہے وہ اس حملے میں شہید ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے ناظم دفتر اور ان کے 3 محافظین جو ہیں مرافقین جو ہیں وہ اس کارروائی میں کام آئے ہیں۔ تو یہ ایک ٹوٹل ان کے شہید ہونے کی ویسے متضاد اطلاعات نہیں ابھی تک، چونکہ حماس نے کیا آفیشلی کنفرم کیا ان کی شہادت؟ جی نہیں، تنظیم کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے ان کی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دیا گیا ہے، اس میں ان کے سلامت ہونے کی، ان کے بخیر ہونے کی جو ہے وہ اطلاع دی گئی ہے۔ ہاں وہی میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے جی، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ان کے بیٹے شہید، بیٹے، جی ہاں جی بالکل صحیح۔ نہیں تو سر پہلے یعنی آپ کی رائے، اور اگر اعجاز سوئی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی اگر شامل گفتگو کر سکیں، اعجاز سوئی صاحب جو کہ فارمر سیکرٹری ہیں، فارمر پاکستانی ایمبیسڈر فار US ہے، تو سر وہ آپ کے خیال میں منصور صاحب یعنی یہ قطر واز اناویئر آف واٹ از اباؤٹ ٹو ہیپن؟ دیکھیں جی، اس وقت قطر جو ہے اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی ملٹری بیس ہے امریکہ کی، خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ میں جو سینٹ کام ہے اس کا ہوسٹ ہے، اس کی العدید ایئر بیس جو ہے وہ اس کا اڈا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے دنوں میں ایران نے جو ہے کارروائی کی تھی، اور اس کو بھی ایک فکس میچ قرار دے کے برش اسائڈ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی اس نوعیت کے تجزیے اور اس نوعیت کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جیسے قطر کو اس کی پیشگی اطلاع تھی۔ ابھی جو اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں خود ان کے سرکاری میڈیا سے قطر کے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت امریکہ نے ہمیں اس حملے کے بارے میں مطلع کیا اس وقت خود اس کنورسیشن کے دوران ہم نے وہ دھماکے سنے جو اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے ایسے نتیجے میں سنے گئے، اور اس کنورسیشن کے دوران اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مطلب پیشگی اطلاع نے ابھی بتا دیا کہ بھائی جان یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے لگا ہے یا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ویسے ان کو پتہ لگ گیا، آواز سن لی، if this is believed to be true، ٹھیک۔